اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی ابتحیت الحامی العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ثم صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی وسبحانہ فی کتاب المجید وقرآن الکریم وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود پڑھیں محمد و محمد ذات پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، سامعین محترم، آج سلسلہ گفتگو کا آج دوسرا دن ہے ہمارا، اور یہ سلسلہ گفتگو بے عنوان در حقیقت محبت آل محمد اور محبت خداوند منان ہے۔ اور یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایاموں کو ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ یہ جو ہم مجلس عزا کرتے ہیں اور یہ جو ہم نوے خوانی کرتے ہیں، یہ در حقیقت ہماری اہل بیت سے محبت ہے۔ اور عزیزان من، یہ لوگ جو ایام عزا کو منا رہے ہیں، ابھی ماتمداری کرتے ہیں ہم، یہ جو سعادت ہے اللہ تبارک ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یہ سعادت پروردگار اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ عزیزان من، یہ جو ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہماری اہل بیت سے محبت ہے۔ اور اس میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ یہ ایام ہمیں منانا ضروری ہے، اس ایاموں کو مت بھولیے گا۔ ایام فاطمیہ ہرگز کبھی بھی ایام فاطمیہ کو نہیں چھوڑنا۔ ہر وقت جس حال میں ہو ایام فاطمیہ آئے تو ان کو ضرور منانا۔ اور یہ جو ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں اس سال، یعنی 2021 میں، ابھی جو یہ چل رہا ہے نیا سال، ابھی ایام فاطمیہ کے دن شروع ہیں 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی الثانی تک، یہ جو ہے نا، یہ ایام فاطمیہ کے نام سے ہیں۔ اور اس سال دشمنوں نے کیا کیا ہے، جو آج بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ موجود ہے جو گزشتہ دنوں میں گزرا ہے، جو کوٹیا میں جن درندوں نے
ہمارے شیعہ کو قتل کیا ہے، شاید ان کا یہ منصوبہ ہو، ان کا یہ پروپیگنڈا ہو کہ ہم جو ہے یہ واقعات کر کے ہم ایام فاطمیہ کو روک لیں گے، لیکن میں کہوں گا یہ ان کی یہ بھول ہے، یہ کبھی بھی ایام فاطمیہ کو نہیں ہمیں جدا کر سکتے، چاہے کتنی بھی لاشیں ہماری گرا دے ہم ایام فاطمیہ مناتے رہیں گے۔ جس طرح 2009 میں کراچی کے جلوس میں محرم الحرام کے 10ویں کے جلوس میں انہوں نے دھماکے کیے تھے، لیکن ہمارے عزادار اور مومنین نے جلوسوں میں جو شہداء ہوئے تھے ان کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن عزاداری سید الشہداء کو اپنے مقام تک پہنچایا تھا۔ تو ہاں عزیزان امام حسین علیہ السلام، عزیزان من، تو کبھی بھی یہ دشمن ہماری اس عزاداری کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ ایام ہرگز کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے، ہر وقت ہم یہ ایام ہمیں منانا چاہیے۔ اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں کہ پروردگار جس ہستی کے یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہیں ہوتے تو میں اس پورے کائنات کو خلق نہیں کرتا۔ توجہ کریں عزیزان من، پھر آگے پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ لولا علی لما خلقتکما، اے میرے حبیب اگر علی نہیں ہوتے تو میں آپ کو خلق نہیں کرتا۔ ابھی اب دیکھیں عزیزان من کہ پروردگار نے پوری کائنات کو حبیب کے صدقے میں خلق کیا ہے، اور کائنات کے نبی کو مولا متقیان کے صدقے میں خلق کر رہا ہے۔ پھر آگے پروردگار فرما رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا۔ ہاں عزیزان امام حسین علیہ السلام، ہاں عزیزان من، بس یہ پروردگار یہاں پہ جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے علی ابن ابی طالب، اگر سیدہ نہیں ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں بہت سی ہمیں ان کے بارے میں جو ہیں عالم دین نے اس کی تفسیر کی ہے، ہمارے کتب میں موجود ہیں کہ یہاں پر جو خداوند متعال نے کہا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہیں ہوتے تو میں اس پوری کائنات کو خلق نہیں کرتا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ ہے وہاں پر محمد رسول اللہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول خدا وہ نبی ہیں جس نے آ کر دین خداوند متعال کو، پروردگار کی معرفت کو صحیح اور احسن انداز سے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہاں عزیزان امام حسین علیہ السلام، ہاں عزیزان من، یہ ہے رسول خدا، اس کی تفسیر یہ ہے۔ اور جو آگے پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے حدیث قدسی میں کہ لولا علی لما خلقتکما، اے میرے حبیب اگر آپ نہیں ہوتے، اے میرے حبیب اگر علی نہیں ہوتے تو آپ کو خلق نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تھا، اسی طرح محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں عزیزان امام حسین علیہ السلام، ہاں عزیزان من، تو بس یاد رکھیں کہ لولا علی لما خلقتکم سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں علی ہے، بس یعنی رسول کا جو مددگار ہے، جو دین میں رسالت رسول خدا کے ساتھ جس نے دین کو پہنچایا ہے، دین میں جو رسول خدا کی جس نے نصرت کی ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ مختلف جنگوں کو دیکھیے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی مصیبت آئی ہے تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب نے دفاع کیا ہے رسول خدا کا۔ پھر آگے جو پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے میرے حبیب اے علی ابن ابی طالب اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق کرتا۔ ہاں عزیزان من، بس اسی طرح جس طرح لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ہونا ضروری تھا اور محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے اور اسی طرح فاطمہ زہرا کا بھی امام علی کے ساتھ ہونا ضروری تھا، کیونکہ سیدہ وہ پہلی دفاع ولایت علی ابن ابی طالب تھی جس نے آ کر اپنی جان کو قربان کیا لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کو زندہ کیا۔ ہاں عزیزان من، یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا، وہ شہید ہے جس نے سب سے پہلے ولایت کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ عزیزان من، اور
میں نے گزشتہ تقریر میں بھی مجلس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدہ وہ ہستی ہے، اس ہستی کی مالک ہے، اس مقام کی مالک ہے جس کے لیے جب آ جائے تو نبی جس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، جس کے احترام میں نبی اٹھتے تھے، اس کے احترام کو بار بار لوگوں تک اس کے احترام کو بتایا ہے کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ لوگوں کو بتایا ہے، فاطمہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے زبانی۔ لیکن عزیزان من یاد رکھیں کہ رسول خدا نے فقط سیدہ کی عظمت کو زبانی بیان نہیں کیا، بلکہ ان کو عملی طور پر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ فاطمہ کسے کہا جاتا ہے، عملی طور پر کیسے کہ دیکھیں روایتوں میں ہے کہ جب بھی آپ کے والدین آ جائیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے، ان کے احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ تو عزیزان من عجب یہ باب ہے کہ جب سیدہ آتی ہے، اس کی بیٹی آتی ہے تو باپ اٹھ کھڑا ہوتا ہے عزیزان من۔ اور جب بھی کوئی استاد آ جائے، روایتوں میں ہے کہ استاد کے لیے بھی احترام میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر موجود ہیں، اگر وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے استاد محترم آ جاتے ہیں تو ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم بھی موجود ہو، اگر وہاں پر رہبر معظم آ جائیں تو ہمارے استاد محترم بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک اسٹیپ آگے چلوں عزیزان من، اگر ہمارے ساتھ آگے رہبر معظم بھی موجود ہو، اگر وہاں پر علی ابن ابی طالب آ جائے تو آگے رہبر معظم بھی ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک اسٹیپ اور آگے چلوں، ہاں عزیزان من، اگر ہمارے ساتھ علی ابن ابی طالب جیسی ذات ہو جو متقیان ہے، جو فاتح خیبر ہے، اگر وہ بھی موجود ہو، اگر وہاں پر رسول خدا آ جائے تو علی ابن ابی طالب بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ بس معلوم ہو گیا کہ جس کے آنے پر پوری کائنات اٹھ کھڑی ہو جائے اسے رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن جس کے آنے پر خود محمد مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہو جائے اسے سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان من، یہ ہے مقام سیدہ فاطمہ زہرا جس کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ جب خدا کے حبیب کے سامنے سیدہ آتی تھی تو خدا کے حبیب فقط اٹھتے نہیں تھے بلکہ اٹھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ اور یہ نبی کا فعل کوئی اپنی طرف سے نہیں تھا کہ نبی اپنی طرف سے کر رہے تھے، اگر اپنی طرف سے ہوتا تو آج کے زمانے میں ہمارے لیے سنت بن جاتا۔ اور ہر باپ کو اپنی بیٹی، اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ روایتوں میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو انسانوں سے پیار کرتا ہے وہ ہے وحدہ لا شریک کی ذات۔ اللہ سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ جو ہے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے والدین۔ والدین اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عزیزان من، اگر یہ رسول خدا کا اپنی طرف سے فعل ہوتا تو بس یہ ہمارے لیے سنت بن جاتی اور ہم رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن نہیں عزیزان من، یہ رسول خدا کا اپنی طرف سے فعل نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، جس طرح رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا جب بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھتے تھے تو رسول خدا کی پشت پر امام حسین علیہ السلام حسنین کریم جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے رسول خدا اپنے سجدے کو طویل کرتے تھے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیزان من، جو رسول خدا کی پشت پر جو حسنین کریمین بیٹھتے تھے اور رسول خدا جو اس اپنے سجدوں کو طویل کرتے تھے، یہ نانا اور نواسوں کی محبت نہیں تھی کہ نواسوں کی محبت میں نانا اپنے سجدوں کو طویل کرتا تھا، بلکہ امامت رسالت کی پشت پر سوار تھی۔ اور رسول خدا یہاں پر یہ نہیں بتانا چاہتے تھے، یہ عظمت رسالت بھی نہیں بیان کرنا چاہتے تھے کہ امامت ہم پر سوار ہے، بلکہ یہ عظمت امامت بتانا چاہتے تھے کہ امامت کی کیا عظمت ہے۔ اسی طرح رسول خدا اور سیدہ کے استقبال کے اٹھتے تھے اور یہ لوگوں کو عظمت بتاتے تھے کہ یہ میری رسالت کی عظمت نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے۔
ہاں عزیزان من، جس طرح حسنین کریمین کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کرتے تھے، اس لیے سیدہ کے احترام میں رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھتے تھے۔ عزیزان من، ایک اہل سنت کا معروف اور مشہور عالم دین ہے علامہ فخر الدین، جو اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ جو بھی شخص اہل بیت کی محبت میں، محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے، یعنی وفات کر جاتا ہے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان من، یاد رکھیں، جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ یہ سنی عالم دین کا یہ بیان ہے، یہ اس سے حدیث ہے۔ میں ایک ہی حالت حاضرہ پر یہ میں جملہ کہوں گا، یہ جو لوگ 11 جو لوگ جو ہیں، جو 11 شیعہ جو شہید کیے گئے ہیں کوٹیا میں، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا بس ایک ہی قصور تھا، ان کو تھی محبت آل محمد تھی۔ وہ شیعہ تھے، حسین ابن علی سے محبت کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے ان کو جو ہے ذبح کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جو ایسے ہی موت مرے، جو عام اپنی موت مر جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، لیکن ان کو تو محبت آل محمد میں ذبح کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے اس راہ میں، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور اپنی کتاب مجمع البیان میں بھی یہ لکھتے ہیں، مجمع الجوار میں بھی یہ علامہ فخر الدین لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر انہوں نے تفسیر سے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو رسول خدا نے حدیث پڑھی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہاں پر یہ جگر کے ٹکڑے سے حساب یہ جسمی کو لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یعنی رسول خدا اگر نبی ہے تو فاطمہ زہرا نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر نبی رسول ہے تو سیدہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر نبی امام ہے تو سیدہ فاطمہ امامت کا ٹکڑا ہے۔ عزیزان من، بس رسول خدا کے ساتھ سیدہ کا جز، سیدہ ان کے ساتھ ہر جگہ سیدہ ان کا حصہ ہے، ہر کام میں، ہر فعل میں رسول اللہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا ان کا حصہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، ایک مرتبہ امام حسن عسکری سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، ہم جو قرآن میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم کیسے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں؟ جیسے حضرت موسیٰ کو بھی پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، میری نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرو۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ خدایا، ہم آپ کی نعمتوں کا کیسے کثرت کے ساتھ ذکر کریں؟ ان تعبدون نعمت اللہ علی وسعہ، ہم اپنی وسعت کے ساتھ جتنی ہماری طاقت ہے ہم آپ کا شکر کر سکتے ہیں، ہم وسعت کے علاوہ جو ہے آپ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے، آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے میرا شکر ادا کر سکتے ہو، بس آپ نے یہ احساس کیا، یہ محسوس کیا، آپ نے بس ایسا ہی شکر کیا جیسے شکر کرنے کا حق ہے۔ ہاں عزیزان من، تو وہ شخص کہتا ہے مولا مجھے بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے، ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں کہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، ہم اللہ کا کثرت کے ساتھ کیسے ذکر کریں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی تعداد کو بڑھائے، بلکہ اللہ جو یہ قرآن میں یہ جو ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں کہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، در حقیقت یہ میری دادی زہرا فاطمہ زہرا کی تسبیح کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے۔ عزیزان من، بس یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا تسبیح فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ زہرا کب سیدہ سے مخصوص ہوئی، کب سیدہ کے ساتھ مختص ہوئی؟ ایک مرتبہ رسول خدا جب سیدہ کے گھر جا رہے ہیں، دیکھا کہ سیدہ چکی پیس رہی تھی،
کیونکہ روایتوں میں موجود ہے کہ سیدہ اپنے گھر کا خود کام کیا کرتی تھی، اور رسول خدا نے دیکھا اور امیر المومنین نے، اس سے پہلے امیر المومنین نے دیکھا، سیدہ کو کہا کہ اپنے بابا کو کہو کہ آپ کو کنیز لے کر دے، جو آپ کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بڑھائے، آپ کے ساتھ کمک کرے۔ تو ایک مرتبہ جب رسول خدا آتے ہیں سیدہ کے گھر میں، جب داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سیدہ چکی پیس رہی ہے اور سیدہ کے ہاتھوں پر زخم کے نشان ہیں، تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں سیدہ کے پاس۔ تو سیدہ کہتی ہے بابا میرا ایک آپ سے سوال ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں جی فرمائیے۔ تو سیدہ کہتی ہے بابا میں یہ کام کرتی ہوں، مجھے کام میں جو ہے نا ایک کنیز چاہیے جو میری کمک کرے، میری ہیلپ کرے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کا چین، اے میری فاطمہ زہرا، میں آپ کو ایسی چیز عطا نہ کروں کہ جس سے آپ کو سکون مل جائے، یعنی اس سے زیادہ اور چیز عطا کروں آپ کو۔ تو سیدہ کہتی ہے جیسے اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو وہاں پر رسول خدا کہتے ہیں کہ 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھیں اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ ذکر کریں، یہ تسبیح پڑھیں۔ جب بھی آپ کو جو بھی تکلیف ہوگی، جو بھی رنج ہوگا، جب یہ آپ اس کا یہ جو ذکر کریں گی، آپ کی تکلیفیں اور رنج ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان من، یہ رسول خدا کی طرف سے جو ہے سیدہ کو تسبیح دی گئی ہے۔ ہاں عزیزان من، بس عزیزان امام حسین علیہ السلام اور تو سیدہ کی بہت فضیلت ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور اگلی میں مجلس میں اس کو ادامہ دوں گا۔ یہ وہ سیدہ ہے کہ 12 بار جس کا رسول نے تعارف کروایا ہے، اہل بیت نے تعارف کروایا ہے۔ جو بھی امام آیا ہے سیدہ کے بعد، امام علی کے بعد، جیسے مولا علی سے بھی رسول خدا نے پوچھا کہ آپ نے سیدہ کو کیسے پایا، تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کو بھی میں نے دین میں مددگار نہیں پایا۔ ہاں زداران امام حسین علیہ السلام، اور یہ وہ سیدہ ہے، یہ وہ بی بی ہے جو کبھی بھی اگر دعا مانگتی تھی تو ہمیشہ اپنے پڑوسوں کے لیے دعا مانگتی تھی کہ بار الہ ان کی جو بھی تکلیفیں ہیں، ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں، ان کی شرعی حاجات پوری فرما۔ لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ وہ پڑوسی تھے جنہوں نے سیدہ کا حق ادا نہیں کیا۔ جب ان کے بابا کا انتقال ہو جاتا ہے، جب رسول خدا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، سیدہ جب گریہ کرتی ہے تو وہی پڑوسی آتے ہیں، کہتے ہیں زہرا کو کہو، مولا کو کہتے ہیں زہرا کو کہو یا دن کو گریہ کرے یا رات کو گریہ کرے، ایک وقت معین کرے۔ ہاں زاداران امام حسین علیہ السلام، بس یہ سیدہ بہت مظلوم ہے جس نے اس کو، لیکن امت نے اس کو نہیں پہچانا۔ ہاں زاداران امام حسین علیہ السلام، جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے تو سیدہ اپنے حسنین کریمین کو یہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، آپ جو ہیں ابھی یتیم ہو گئے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا، آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہے۔ میں کہوں گا سیدہ واقعی آپ ان کے ساتھ تھی، لیکن آپ کے بعد ان حسنین کریمین کا کون ہوگا؟ زاداران امام حسین علیہ السلام، ایک روایت میں ملتا ہے کہ سیدہ نے کہا مولا علی ابن ابی طالب کو کہ یا علی مجھے اپنے بابا کی قمیص لے آئیے، مجھے بابا کا کرتا چاہیے۔ جب وہ کرتا لایا جاتا ہے اور سیدہ کو دیا جاتا ہے، سیدہ اس کرتے کو دیکھ کر گریہ کرتی ہے اور بوسہ دیتی ہے، یہاں تک کہ سیدہ گش کھا جاتی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے صرف کرتا دیکھا اور کرتے کو دیکھتے ہوئے آپ کو گش آ گئی۔ میں قربان جاؤں اس بی بی پر، سلام ہو اس بی بی پر، زینب کبریٰ پر، جس نے اپنے بھائی کو 70 قدم کی دوری پر
ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ زندران امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب پر سلام ہو کہ جس نے اپنے بھائی کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنی بھائی کے لاش پر جا کر کہتی ہے کہ کیا میرے آپ بھائی حسین ہو۔ زندران امام حسین علیہ السلام روایتوں میں آج یہ جو دن ہے جب بھی ہم مجلس کرتے ہیں سید الشہداء کی ہم سیدہ کو پرسا دیتے ہیں، لیکن یہ ایام یہ مجلس سیدہ کی ہم یہ پرسا ان کے بچوں کو دیں گے، حسنین کریمین کو دیں گے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام روایتوں میں ہے کہ امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، اچانک اس گلی سے راستے کو تبدیل کر دیا تو کسی نے پوچھا مولا آپ نے اس گلی سے کیوں اپنا راستہ تبدیل کیا؟ تو مولا رونے لگتے ہیں، مولا رو کر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے اپنی ماں کے قاتل یاد آ جاتے ہیں۔ میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اس گلی سے جا رہا تھا، ایک ظالم نے میری ماں کو تماچا مارا، میری اماں کا گچھوارا زمین پر آ گیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداران امام حسین علیہ السلام بس آپ کی زحمت تمام آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام جب سیدہ کے اوپر یہ جب دروازہ گرایا جاتا ہے اور سیدہ کا جب محسن شہید ہو جاتا ہے اور سیدہ کی پسلیاں ٹوٹتی ہے تو سیدہ دو لوگوں کو آواز دیتی ہے۔ ایک تو فضا کو کہتی ہے فضا میری مدد کے لیے آئیے، اس کے بعد ہمارے وقت کے امام کو سیدہ آواز دیتی ہے یا بردی ادرکنی میری مدد کے لیے آ جائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بحق محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما بحق زہرا بیہا بلہا بنہا بسر مستضفیہ برحمتہ۔